معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیات 84 اور 85 84 85 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہم کیوں ایمان نہ لائیں اللہ پر اور جو آ چکا ہے ہمارے پاس حق اس پر۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر اور اللہ کی طرف سے جو حق ہمارے سامنے آیا ہے اس پر ہم ایمان نہ لائیں، یعنی کیوں ایمان نہ لائیں؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، حالانکہ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرمائے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ان کی اس قول کی وجہ سے، اس اقرار کی وجہ سے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے اور ان کے لیے جزا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہوں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ تسلسل ہے انہی آیات بینات کا جو کافی عرصے سے سورہ مائدہ میں ترتیب سے چلی آ رہی ہے۔ یہ 7واں پارہ جب اس کا آغاز ہوا، اس کا آغاز اس آیہ مبارکہ کے ساتھ ہوا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ نجاشی کا وفد جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین تلاوت فرمانا شروع کی تو وہ جو عیسائیوں میں سے نجاشی کا وفد جو تھا آقا کی بارگاہ میں، اس نے جب قرآن کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ تو ایک بات یہاں یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان حق کو پہچان لیتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ حق کو قبول کرتا ہے۔ جب انہوں نے ایمان لایا، وہ اسلام قبول کر چکے، تو دیگر عیسائیوں نے اور مشرکین نے انہیں تانے دینا شروع کیے کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ مومن ہو رہے ہیں، عیسائیت کو چھوڑ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آپ ایمان لا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان اس وقت کس حالت میں ہیں، ہر طرف سے ان پر زمین تک کو تنگ کر دیا گیا ہے، انہیں ہر وقت اذیت اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، ہر وقت ان پر جنگی صورتحال ایک طرح کی مسلط ہے۔ تو یہ عقل کا تقاضا نہیں کہ ایک ایسی جماعت جو دیگر تمام اقوام میں اس وقت جو ہے وہ ظلم اور ستم کا نشانہ بن رہی ہے، ایسے وقت میں تو لوگ اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو سیف سائڈ رکھتے ہیں، اور آپ ہیں کہ اس موقع پر آ کر آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس موقع پہ آ کے آپ نے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر لی۔ یہ کوئی عقل مندوں کا شیوا نہیں ہے۔ یہ سیم اسی طرح کی صورتحال ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر اس کو میں ملا کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں کہ ہماری فیملی میں یا ہمارے علاقے میں اگر کوئی بندہ مشکل میں پڑ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، اس سے اپنا تعلق ختم کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ بندہ جو ہے آج کل اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کے سماجی حالات ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کا بزنس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کوئی بھی ریزن ہو،
کوئی ایک ریزن ان میں سے لے لیتے ہیں اور سائڈ ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسان کو جب اللہ عطا کرتا ہے نا، دولت عطا کرتا ہے، منصب عطا کرتا ہے، کوئی مقام عطا فرما دیتا ہے، تو یہ انسان کی جو حقیقت ہے نا، انسان کی اپنی اصلیت وہ سامنے آتی ہے۔ یعنی جب آپ سوکھے ہوتے ہیں، جب فراوانی رزق ہوتی ہے، جب مال اور دولت اللہ عطا فرماتا ہے، تو انسان کی اپنی اصلیت سامنے آتی ہے کہ اصل میں یہ کیا ہے، اصل میں یہ نیک ہے، اصل میں یہ اچھا ہے، یا اصل میں یہ بد اور برا انسان ہے۔ جب اس کو موقع ملتا ہے، مال پاس ہے، دولت پاس ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی اپنی اصلیت سامنے آتی ہے۔ اور جب وہ غریب ہوتا ہے، مال چھن جاتا ہے، دولت ضائع ہو جاتی ہے، مقام اور منصب چھن جاتا ہے، تو پھر اس کے دوستوں کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ جب دولت ملتی ہے تو اس کی اپنی اوقات اور اصلیت سامنے آتی ہے، اور جب یہ دولت چھن جاتی ہے تو اس وقت دوستوں کی اصلیت اور اوقات سامنے آ جاتی ہے کہ دوست اس کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ کیونکہ کسی کے اگر نکارے بج رہے ہیں تو اس کے قریب تو سارے، اس وقت تو سارے اس کے دوست ہیں۔ جس کا ٹائم اچھا چل رہا ہوتا ہے اس کے سارے دوست بن جاتے ہیں۔ ہاں، اصل دوست وہ ہوتے ہیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، جو مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، جو تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ اصل دوست ہوتے ہیں۔ باقی فصلی بٹیرے ہوتے ہیں جہاں مفاد۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ہمیشہ مخلص لوگ مارے جاتے ہیں، منافق جو ہے نا وہ ہر جگہ ایڈجسٹیبل ہے۔ جو منافق ہے نا وہ ہر جگہ ایڈجسٹیبل ہے، جہاں انہیں مفاد ملتا ہے وہ اس کے ساتھ۔ جس طرح مقناطیس جو ہے لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے نا، اس طرح نفاق، منافقت انسان کو اپنے مطلب کی طرف کھینچتی ہے کہ جہاں مطلب، کیونکہ اس کی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی، اس کا کوئی بنیادی نظریہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی جو ہے گول آف لائف نہیں ہوتا، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ ایک ہی گول آف لائف ہے، میرا بینیفٹ، میرا مطلب، میرا نفع، میری ترقی، میری آسائش، میرا آرام۔ اور جس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے وہ ایڈجسٹیبل ہے، وہ جہاں بھی اسے مطلب پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ وہاں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اور جو رہتے ہیں مخلص لوگ، وہ بیچارے ہر طرف سے مارے جاتے ہیں۔ اور آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ منافق کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا سیاستدان ہے، اور جو بندہ خوددار ہے، جس کا کوئی اپنا نظریہ ہے، کہتے ہیں یہ بیوقوف آدمی، سے دنیا کی سمجھ نہیں ہے۔ تو برکت جب یہی آبجیکشن ان پہ کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی اس وقت جو ہے 40-50 لوگ کل مسلمان ہیں، اور آپ جو ہے حبشہ سے آئے ہوئے ہیں، کچھ روم کے لوگ ہو جو ہے 60-62 یہ حبشہ کے لوگ ہیں، 6-7 لوگ روم سے آئے ہوئے ہیں، اور آپ آ کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اختیار کر رہے ہیں، یہ کوئی دانش مندی ہے؟ یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے؟ انہوں نے جواب کیا دیا جس کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا؟ انہوں نے کہا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہم کیوں اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ کیوں اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس حق پر کیوں ایمان نہ لائیں جو حق ہمارے سامنے ہے؟ جب ہمیں کلیئر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، جب کلیئر ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، جب کلیئر ہو گیا کہ اللہ خالق ہے اور حضرت عیسیٰ مخلوق ہیں، اللہ مسجود ہے، حضرت عیسیٰ ساجد ہیں، اللہ معبود ہے، حضرت عیسیٰ عابد ہے، جب حق ہمارے سامنے آ گیا، جب اللہ کا فرمان ہمارے سامنے آ گیا، تو ہم اللہ پر ایمان کیوں نہ لائیں؟ ایک سوال۔ اور دوسرا وہ ہمارے حال کے بڑا عین مطابق ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے حق کو پہچان لیا کہ حق وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، حق یہ ہے۔